أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ. القاریہ، یاد کیجئے دہلا دینے والی چیز کو. ملقاریہ، وہ دہلا دینے والا واقعہ کیا ہے. وما ادراک ملقاریہ، آپ کو کیا خبر کہ وہ دہلا دینے والا واقعہ کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور جس دن پہاڑ اور دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائے گی. فاما من ثقلت موازینہ، پس جس شخص کا میزان اور ترازو بھاری ہوگا. فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ خوشگوار اور من پسندیدہ زندگی میں ہوگا. واما من خفت موازینہ، اور جس شخص کا ترازو اور پلڑا ہلکا ہو جائے گا. فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وما ادراک ما ہی، اور آپ کو کیا خبر کہ یہ کیا چیز ہے. نار حامیہ، دہکائی ہوئی آگ ہے. یہ سورہ قاریہ ہے. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے. اور قاریہ، قیامت کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام قاریہ بھی ہے. قاریہ کا لفظی ترجمہ ہے کھڑکھڑانے والی چیز اور دل کو دہلا دینے والی چیز. چونکہ قیامت جب قائم ہوگی وہ واقعہ اتنا سنگین ہوگا کہ ہر آدمی حیران ہو جائے گا، ہر آدمی پریشان ہوگا. تو اسی کا گویا کہ قیامت کا ہی ایک نام ہے. 3 مرتبہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، یہ انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ اس قدر اہم واقعہ ہونے والا ہے. اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سور پھونکا جائے گا، اور 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ سور پھونکا جائے گا، اس سے اس کے اثر سے جہاں تک بھی وہ آواز پہنچے گی ہر چیز لرز اٹھے گی، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اور آگے اسی کی منظر کشی ہے. پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو میدان محشر قائم ہوگا. سارے لوگ پھر دوبارہ زندہ ہوں گے اور میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے جائیں گے. تو قیامت کی منظر کشی اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قاریہ یعنی قیامت کیا ہے. ملقاریہ، قیامت کیا چیز ہے. وما ادراک ملقاریہ، آپ کو کیا خبر کہ قیامت کیا چیز ہے. اور اس دن حالت یہ ہوگی وما ادراک ملقاریہ، آپ کو کیا خبر کہ قیامت کیا چیز ہے. آگے اس کی منظر کشی کی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ پھیلے ہوئے اور منتشر پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ نے حدیث سن رکھی ہے، جب تک اس دنیا پر مسلمان اور ایمان اللہ کا نام لینے والا ایمان والا موجود ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت قائم نہیں کریں گے. جب قیامت قائم کرنا منظور ہوگا تو اللہ ایک ہوا بھیجیں گے جس ہوا سے سارے ایمان والے انتقال کر جائیں گے، اور اس وقت دنیا پر صرف کافر ہی کافر ہوں گے، مشرک ہی مشرک ہوں گے، اللہ کے نافرمان بندے ہی ہوں گے. تو جس دن اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ اب اس دنیا کو ختم کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا غضب گویا کہ نازل کریں گے، اور اللہ کے غضب سے ہر چیز لرز اٹھے گی. اور پھر سور پھونکا جائے گا. سور پھونکنے کا اثر یہ ہوگا کہ انسانوں پر تو ہوگا ہی، انسانوں کے علاوہ جانوروں پر اور دنیا کی ہر ایک چیز پر اس کا اثر ہوگا. ہر چیز جو ہے آپس میں ٹکرا جائے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی. اور آج جو چیزوں میں ایک ثقل کا مادہ ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے سے قائم ہے، جڑی ہوئی ہے، اس دن اس سور پھونکنے کی وجہ سے وہ ثقل کی جو صلاحیت ہے، جمع رہنے کی چیزوں میں جو صلاحیت ہے، وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی. ہر چیز گویا کہ آسمان میں اور ہوا میں اڑنے لگے گی.
تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، تو لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ منتشر پروانے۔ آپ نے دیکھا لائٹ میں کچھ پروانے ہوتے ہیں، جب وہ مر کے نیچے گر جاتے ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو لوگوں کی حیثیت بھی ایسی ہو جائے گی۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور اس سور پھونکنے کی وجہ سے اثر یہ ہوگا کہ پہاڑ دنیا میں سب سے مضبوط چیز مانی جاتی ہے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہے، تو پہاڑ کا عالم یہ ہوگا کہ وہ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائے گا۔ مثلا اون آپ دیکھیں، اون جو دھنتے ہیں تو ہوا میں کچھ ریزے اور کچھ ذرات اڑنے لگتے ہیں، اگر کئی قسم کے روئی ہو اور کئی قسم کے اون ہو، ان کو دھنا جائے گدا وغیرہ بنانے کے لیے تو ہوا میں کچھ ذرات اڑتے ہیں، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ پہاڑ، چونکہ پہاڑ الگ الگ پہاڑ ہے، کئی قسم کے پہاڑ ہیں اور ہر پہاڑ کی رنگت بھی الگ ہے، تو یہ پہاڑ گویا کہ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگے۔ جو موجودات میں اور جمادات میں جو چیز سب سے مضبوط ہے اس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑے گا، یعنی اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، تو اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ تو بدل جائے اولا گویا کہ فنا ہو جائے گی۔ تو اس سے اشارہ ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ جو دنیا کی ہم رنگ رلیاں دیکھ رہے ہیں اور رونق دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا دنیا ایسے ہی رہے گی، فنا رہے گی۔ پھر جب اللہ کو منظور ہوگا کہ نہیں اب میدان محشر ہم قائم کریں گے اور حساب کتاب لیں گے، تو دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور پوری زمین چٹیل کر دی جائے گی۔ یہاں تک آتا ہے کہ زمین بالکل برابر کر دی جائے گی، اگر دور میں بھی ایک انڈا رکھے تو انسان ہزاروں کلومیٹر دور سے اس انڈے کو دیکھ پائے گا۔ یہ اسی کو ہوگا جب زمین برابر کر دی جائے گی اور سارے لوگ میدان محشر کی طرف جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے لوگ ہیں سب اپنے اپنے قبروں سے نکلیں گے، زندہ ہوں گے اور سب لوگ میدان محشر کی طرف جمع ہوں گے، اور پھر وہاں کی منظر کشی آگے ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس میدان محشر میں جگہ جگہ ترازو قائم کیے جائے گا۔ اس طرح دنیا میں کوئی چیز تول کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گویا کہ انسانوں کو اس کے نیک کام کا اجر اور برے کام کی سزا بالکل انصاف سے دیں گے۔ اس سے اشارہ اس جانب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حساب کتاب لیں گے، فیصلہ کریں گے، الل ٹپ نہیں، یعنی انٹٹل نہیں کریں گے جیسے عموماً ہو جاتا ہے، کسی کو یہ دے دیا کسی کو وہ دے دیا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مکمل انصاف کے ساتھ، اور اس انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ ترازو قائم کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ اگر چاہے اپنے علم سے ویسے بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن انسانوں کے اطمینان کے لیے تاکہ کسی کو اشکال کی کوئی جگہ باقی نہ رہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم سے فیصلہ تو انصاف کے مطابق ہی کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی کافر وہاں اشکال کر دے، اعتراض کر دے، کوئی پوچھ لے، تو انسانوں کا منہ بند کرنے کے لیے اور تمام لوگوں کے دل کو مطمئن رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ترازو قائم کریں گے۔ تو پھر ان ترازوؤں پر نیک کاموں کو تولا جائے گا، جس کا نیک پلڑا بھاری ہوگا گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا بدی کا پلڑا اور گناہ کا پلڑا بھاری ہوا، نیک کام کا پلڑا ہلکا ہو گیا، وہ شخص گویا کہ ہلاک ہو گیا۔ اسی کی گویا کہ قیامت کی منظر کشی ہو رہی ہے میدان محشر کی آگے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پر جس شخص کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اپنے من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی جس کے نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہوا، نیکیاں زیادہ ہے اور گناہ کم ہے، یا گناہ نہیں ہے صرف نیکی ہی نیکی ہے، تو اسے من پسند زندگی ملے گی۔ من پسند زندگی یعنی وہی جنت ملے گی، اور جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ان انعامات سے نوازیں گے، اور جنت یہ وہاں انسان جو چاہے گا گویا کہ اپنی پسند کی ہر چیز وہاں ملے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کا پلڑا ہلکا ہو گیا، یعنی جس کے گناہ زیادہ ہو گئے نیک کام کم ہو گئے، یا صرف گناہ ہی گناہ ہے، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہے، ایک گہری کھائی ہے۔ اور حاویہ کسے کہتے ہیں؟ وما ادراک ما ہی، اور آپ کو کیا معلوم کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، کہ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، اشارہ ہے جہنم کی طرف، کہ جس شخص کا بدی کا اور گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیک کام کم ہو گئے، تو وہ شخص جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ گویا کہ کل قیامت کے دن اور میدان محشر کی منظر کشی ہو رہی ہے۔ دراصل وہاں پر سب سے پہلے 2 مرتبہ اعمال تولے جائیں گے۔ سب سے پہلے کیا ہوگا کہ ایک ترازو میں مسلمانوں کو رکھا جائے گا اور ایک میں کافروں کو رکھا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے ان کا تو کچھ اعمال ہی نہیں، ان کا تو کفر شرک ہی ہے، تو ان کا پلڑا بالکل ہلکا ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کو جہنم میں دھکیل دیں گے کہ جاؤ اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور وہ نار حامیہ ہے، دہکائی ہوئی آگ ہے۔ اور اس دن آیت میں آیا تھا کہ وہاں گویا کہ چاروں طرف سے آگ کے ستون ہوں گے، یعنی اس قدر ہیٹ، اندر سے بھی ہیٹ باہر سے بھی ہیٹ دیا جائے گا۔ اور دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں ایک حصہ ہے، اور جہنم کی آگ گویا کہ 70 گنا زیادہ ہے، 69 گنا زیادہ تیز ہے،
اور اس کی سختی کی طرف اشارہ ہے. پہلا تو یہ ہوگا. پھر دوبارہ ترازو قائم ہوگا اور ہر انسان کے جو مسلمان ہیں ان کو تولا جائے گا، ان کے نیک کاموں کو تولا جائے گا. اگر ان کا نیک کام زیادہ ہے تو ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اگر نیک کام کم ہے، ہوتا ہے ایمان والا ہے کبھی کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو معاف بھی کر دیں گے، اور اگر اللہ چاہیں گے تو سزا کے طور پر، عذاب کے طور پر نہیں بس سزا کے طور پر، اور پاک کرنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے جہنم میں داخل کریں گے. اور چونکہ ایمان دل میں موجود ہے، ایک نہ ایک دن ایمان والے کو جنت میں ضرور بھیجا جائے گا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے خوش قسمت کہ ان کے اعمال اتنے زیادہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں بھیج دیں گے. اور کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جیسے کفار مشرکین کہ اتنے گناہ کیے ہوئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بغیر پوچھے ان کو جہنم میں بھی داخل کر دیں گے، کیونکہ ان کے گناہ ہی اتنے زیادہ ہیں. تو یہ گویا کہ اس صورت میں قیامت کی بھی منظر کشی ہے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، قیامت میں کیا ہولناکی ہوگی. دنیا کی جو سب سے مضبوط چیز ہے پہاڑ، وہ ایسا ہوگا کہ روئی کے گالا. تو دوسری چیز ہم تو بالکل کمزور لوگ ہیں، انسانوں کا کیا عالم ہوگا، دوسرے لوگوں کا کیا عالم ہوگا. اور وہ اما من ثقلت موازینہ سے گویا کہ میدان محشر کی اللہ نے منظر کشی کر دی کہ وہاں پر ہمارے نیک کام اور نیک اعمال تولے جائیں گے. اسی لیے ہم تمام کا عقیدہ ہے کہ قیامت برحق ہے، اللہ کے سامنے ہم تمام کو پیش ہونا ہے. ہم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے اچھا کام کریں یا برا کام کریں، اللہ کے یہاں ضرور جواب دینا ہے، اور ہم تمام کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور یہی عقیدہ ہے جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے اور برے کاموں سے رک پاتے ہیں. اس لیے کہ اگر آخرت کا عقیدہ نہ ہو تو انسان غلط کاموں سے رکے گا ہی نہیں. مثلا ایک آدمی ہے، وہ ہر ایک کو تھپڑ مارتا پھرتا ہے، لوگوں کا مرڈر کرتا ہے، لوگوں کا مال چھین لیتا ہے. آپ اس کو کہو گے کہ بھائی رک جاؤ، تو وہ کہے گا کہ مجھے تو اسی میں مزہ آ رہا ہے، کیونکہ اس کے سامنے آخرت کا تصور نہیں ہے. تو جو آخرت کا ہمارے یہاں تصور ہے، عقیدہ ہے کہ بھائی دنیا میں تم کچھ بھی کر لو، وہاں تو پھر بھگتنا ہی ہے. تو اس سے ہی گویا کہ ہم نیک کاموں کی طرف ہمارا میلان ہوتا ہے، گناہوں سے ہم رکتے ہیں. اب آخری بات یہ ہے کہ اس صورت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. اس صورت سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس سے ہمارے اعمال نامہ اور ہمارا ترازو جو ہے بھاری ہو. خدا نہ خواستہ اگر ترازو ہلکا ہو گیا تو پھر جہنم ہی ٹھکانہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی من پسند زندگی ملے، وہاں ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ملے، اللہ کا دیدار نصیب ہو اور اللہ کی رضا اور خوشنودی ملے، تو ہمیں ایسے کام کرنا ہے جس سے ہمارا ترازو اور ہمارے نیک کام کا پلڑا بھاری ہو. سوال یہ ہے کہ پلڑا بھاری کس طرح ہوگا؟ تو اس کے لیے 3 کام ہیں. پہلا کام تو یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہو، عقیدہ درست ہو، عقیدہ صحیح ہو، غلط عقیدہ نہ ہو. کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، روزی روزگار دینے والی، ہر کچھ نوازنے والی ذات اللہ کی ہے، کسی اور کو ہم اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتے ہوں. تو پہلا کام تو یہی ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو. دوسرا کہ عمل جو ہم کریں اس کے اندر اخلاص بھی ہو. اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، مثلا آپ 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے، آپ نے دکھلاوے کے لیے کیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ نے ایک چھوٹا سا کام کیا، سبحان اللہ پڑھا اور محض اللہ کے لیے پڑھا، اخلاص کے ساتھ پڑھا، یا کسی کو 10 روپیہ دیا صرف اخلاص سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کو دکھلانا مقصود نہیں ہے، دل کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے، محض اخلاص ہے، تو اس 10 روپے میں بھی اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے دیں گے گویا کہ آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے اعمال میں وزن ہو، تو پہلا تو یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہو، عقیدہ درست ہو. دوسرا کام کہ ہمارے اندر اخلاص ہو، کوئی بھی کام کرے اخلاص کے ساتھ کرے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ آپ اخلاص کے ساتھ کام کیجئے، اخلص دینک، کہ تم لوگ اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کم کو بھی گویا کہ زیادہ کر دیں گے. یعنی ہم نے کام تھوڑا کیا ہوگا، اسی لیے حدیث میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ قیامت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ کام انہوں نے تھوڑا کیا ہے، یعنی مقدار کے اعتبار سے ان کے نیک کام کم ہیں، لیکن وہ وزنی ہوں گے، بھاری ہوں گے. اسی لیے آپ نے سنا ہے کہ صحابہ کرام وہ اگر اللہ کے راستے میں ایک مشت جو خرچ کریں اور ہم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں، پھر بھی صحابہ کا درجہ اور ان کے جو اعمال ہے وہ زیادہ وزنی ہوں گے. اور اس میں وزن کا اعتبار وہی کہ اخلاص ان کے اندر زیادہ ہے، ہمارے اندر اخلاص کم ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے اعمال میں وزن پیدا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص کو پیدا کریں، ریاکاری اور دکھلاوا سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. تیسری چیز جس سے اعمال میں وزن پیدا ہوتی ہے وہ ہے سنت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کریں. ہر آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، نبی سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں. گویا کہ ہمارے اندر جتنی زیادہ سنتیں ہیں، ہمارا ترازو اتنا زیادہ وزنی ہوگا، اور جتنی کم سنتیں ہماری زندگی میں ہوگی تو ڈر ہے کہ ہمارا ترازو اتنا ہلکا ہو. تو ہم سنتوں پر عمل کریں، اور کوئی بھی کام ہم کریں وہ دیکھ لیں کہ سنت طریقہ کیا ہے. نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا سنت طریقہ، سوتے ہیں سونے کا سنت طریقہ، کھاتے ہیں کھانے کا سنت طریقہ، شادی بیاہ ہے اور دیگر معاملات ہے، کاروبار ہے،
ہر ایک چیز میں سنت طریقے کو اگر ہم اپنائیں گے تو اس سے ہمارا اعمال جو ہے وزنی ہوگا. تو اس پورے صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصہ یہی ہے کہ اللہ نے قیامت کی بھی منظر کشی کی ہے اور حساب کتاب اور روز محشر کی بھی منظر کشی کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ترازو اور نیک کام کے تولے جانے کو بتلایا ہے. اور 3 کام ایسے ہیں جس سے ہمارے اعمال وزنی ہوں گے. پہلا کام یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو، ایمان درست ہو. دوسرا کام کہ ہمارے اندر اخلاص ہو. اور تیسرا کام کہ سنت کے مطابق ہمارا عمل ہو. تو اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پر فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ ہمیں من پسند زندگی ملے گی. اور اگر خدا نخواستہ ہم سے کوتاہی ہو گئی تو پھر فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ جہنم ہی ٹھکانہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، جہنم سے اور آگ سے ہم تمام کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.